ایک دن حضرت فاروق اعظم اور حضرت سیدنا صدیق اکبر بے قراری چہرے پر ہے اور چہرے سے بے قراری نظر آ رہی ہے، بھوک کی شدت ہے۔ اس شدت سے حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم اکٹھے ہو کر دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تشریف لاتے ہیں۔ جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ اقدس تک پہنچے تو مسجد سے میرے امام الانبیاء باہر تشریف لائے۔ جیسے آثار حضرت سیدنا صدیق اکبر کے چہرے کے تھے ویسے ہی آثار مصطفیٰ کے تھے، ویسے ہی آثار حضرت فاروق اعظم کے تھے۔ یہاں ایک حدیث مبارکہ کا ایک حصہ، ایک ٹکڑا میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں اور سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم وہ ہیں جن کے لیے جب بھی مصطفیٰ بولتے تھے، جب بھی زبان اقدس سے آواز آتی تھی، جب آواز آتی تھی تو مصطفیٰ فرماتے تھے میں اور ابو بکر و عمر فلاں جگہ پر گئے، میں اور ابو بکر و عمر فلاں جگہ سے آئے، میں اور ابو بکر و عمر فلاں جگہ پر جائیں گے، میں اور ابو بکر فلاں سے ملے، ابو بکر و عمر فلاں سے ملے۔ یہ ایک محبت کا تقاضا تھا۔ ویسے بھی رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں اور میں مصطفیٰ چاند کی مانند ہوں۔ یہ چہرے پر آثار تھے، تھکاوٹ کے چہرے پر آثار تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر بھی وہی آثار تھے جن کی قسمیں اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے والضحیٰ والشمس وضحاہا۔ یہ انداز محبت ہے قرآن کا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دولت کی کمی نہیں تھی، لیکن فقر جو ہے اپنے لیے چن لیا تھا۔ اور دونوں ساتھی جب آئے، یا رسول اللہ بھوک کی وہ شدت ہے جو میں آپ کو خلاصہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ایمان کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ کافی ہے، آپ کے ایمان کے اس دل پر دروازے پر دستک دینے کے لیے یہ بات کافی ہے۔ یا رسول اللہ بھوک کی شدت ہے، ہم آپ کی طرف آئے ہیں۔ میرے رسول اکرم جب باہر نکلے تو آپ نے فرمایا ابو بکر و عمر جیسا تمہارا حال ہے ویسا ہی مصطفیٰ کا حال ہے۔ چل پڑے تینوں دوست، اور جب چلتے چلتے اس مقام پر پہنچے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ایوب انصاری کا دروازہ قریب آ رہا ہے، خوشبوئے مصطفیٰ سونگی۔ جب خوشبوئے مصطفیٰ کو محسوس کیا تو حضرت ایوب انصاری باہر تشریف لائے۔ جیسے ہی باہر تشریف لے کر آئے تو کریم لجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ قدرت جب حضرت ایوب انصاری کے چہرہ پر پڑی تو آپ نے فرمایا اے ایوب انصاری، ہم فلاں جگہ پر جا رہے ہیں۔ تو حضرت ایوب انصاری نے عرض کیا یا رحمت للعالمین، اگر اجازت ہو اے بندہ نواز آج میرے مہمان نہیں بنتے۔ تو جب کہا تو حضرت محبوب عرب و عجم سید الاولین والآخرین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، جیسے تم کہو۔ جیسے ہی چٹائی بچھائی زمین پر اور محبوب عرب و عجم سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہو گئے۔ چہرے پر آثار دیکھے، جو تھکاوٹ کے آثار تھے، جو بھوک کے آثار تھے، وہ چہرے پر عیاں ہو رہے تھے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت ایوب انصاری کی دعوت کو قبول کیا، تھوڑی ہی دیر میں حضرت ایوب انصاری کھجوروں کا کچھ جو تعداد تھی وہ لا کر آپ کے سامنے پیش کر دی، ایک گچھا لا کر محبوب کے سامنے پیش کر دیا۔ یا رسول اللہ اتنی دیر
آپ کھجوریں تناول فرمائیں، میں کھانے کا اہتمام کرتا ہوں۔ ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے دیا اپنے گھر میں، پکا دو، میں اپنے محبوب کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ پکایا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربان کون ہے؟ انا ارسلناک شاہد ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کس شان کے مالک ہیں؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قرآن سارا کا سارا اس دعوت محبت سے بھرا پڑا ہے۔ کسی نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آ کر پوچھا، اماں جان محبوب کی کچھ تعریف سنا دیجئے، محبوب کی نعت سنا دیجئے، محبوب کی شان میں کوئی قصیدہ سنا دیجئے، کوئی حدیث پاک سنا دیجئے۔ تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے فرمایا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن سارا کا سارا تو محبوب کی شان میں اترا ہوا ہے، محبوب کی نعت ہے قرآن، محبوب کی شان ہے قرآن۔ جب یہاں اس بات پر آپ غور و فکر کریں، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جب کھانا بنا کر دسترخوان سجایا، کھانا سجا دیا، کھانا لگا کر عرض کی بندہ نواز کھانا تناول فرمائیں، جیسے ہی کہا محبوب کی آنکھیں بھر گئی، ما زاغ البصر وما طغی، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اور ایک روٹی کو پکڑا، چند بوٹیاں اٹھائیں، اس میں رکھیں، اور ایک خادم کو بلایا، بلا کر کہا جاؤ یہ روٹی میں ہمارے گھر میں دے کر آؤ، میری بیٹی کتنے دنوں سے بھوکھی ہے۔ کون بیٹی ہے؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جس کے بارے میں رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میرے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور میری سیدہ طیبہ خاتون جنت جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ ہماری نسبت کے لیے آئیے ہم اب اپنے گریبانوں میں جھانکتے ہیں، اپنے دل کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ زندگی ہے نبی آخر الزمان کی، یہ سبق ہے کہ اگر فاقہ آ جائے حرام مت کھانا، یہ سبق ہے اگر فاقہ آ جائے تو پٹری سے مت اتر جانا، یہ سبق ہے اپنے ایمان کو فروخت نہ کرنا، یہ عام مسلمان کے لیے ایک سبق ہے۔ اگر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی تنگی برداشت کر سکتے ہیں، اتنی بھوک برداشت کر سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہے حضرت فاروق اعظم نے ایک پتھر اپنے پیٹ پر باندھا ہوا تھا، اور حضرت صدیق اکبر نے ایک پتھر اپنے پیٹ پر باندھا ہوا تھا، اور قربان امام الانبیاء کی ذات اقدس پر جب اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹایا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر اپنے پیٹ پر باندھے ہوئے تھے۔ امت آج ہماری یہ تربیت نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں، یہ جو ہمارے معاشرے میں یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ ہمیں رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ شریعت کچھ اور کہتی ہے، مصطفیٰ کا کردار کچھ اور کہتا ہے۔ آئیے مل کر ہم اپنے کردار کو پاک کرتے ہیں، اپنی طبیعتوں کو پاک کرتے ہیں، اپنے مزاج کو پاک کرتے ہیں، اپنے اخلاق کو پاک کرتے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر ایک ساتھ مصطفیٰ کی سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انداز بناتے ہیں، انداز اگر بن گیا تو سمجھیے یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم تو امت محمدیہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بات آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ 400 جادوگر ہے، اور 400 جادوگر نے رسیاں پھینکی۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی یا رب العالمین میں کیا کروں؟ رسیاں پھینکی، سانپ بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا اللہ رب العالمین نے، اے پیارے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یا رب العالمین عصا،
کیا کرتے ہو؟ جب عرض کی یا رب العالمین اس سے اپنی بکریوں کو پتے جاڑ کر دیتا ہوں، اس سے میں اپنی حفاظت کرتا ہوں۔ جب کہا فرمایا موسیٰ تم عصا پھینک دو، عصا پھینکا، وہی عصا تھا جو اژدہا بن گیا تھا۔ لیکن کیا چیز پسند آئی؟ جتنے جادوگر تھے اللہ تعالیٰ نے تمام کو ہدایت نصیب فرما دی۔ ایک دن حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ یا رب العالمین تمام کو ہدایت عطا فرما دی ہے، وہ تو تیرے موسیٰ کے مقابلے میں آئے تھے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، ان کے مقابلے میں آئے تھے تو ان کو آپ نے ہدایت عطا کر دی۔ ایک جملہ جو ہمارے اور آپ کے لیے یہ نصیحت ہے، ایک جملہ جو ہمارے اور آپ کے لیے ہدایت ہے، ایک ہی جملہ جو میرے اور آپ کے لیے زندگی سنوارنے کا بہترین لمحہ محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے موسیٰ وہ تمہارے جیسے بن کے آئے تھے، شکل و صورت تمہاری جیسی تھی، کپڑے تمہارے جیسے تھے، انداز تمہارے جیسا تھا، مجھے گوارا نہیں ہوا جو میرے موسیٰ جیسا بن کے آئے میں اس کو ایسے ہی رد کر دوں۔ صرف انداز محبت کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرما دی۔ ہم تو امت محمدیہ ہیں، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، جس امت کو مانگنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا۔ لیکن ہمیں اپنا آپ سوچنا پڑے گا، اب ہمیں اپنی فکر کرنی پڑے گی، اب ہمیں آخرت کی فکر کرنی پڑے گی۔ بھائی وہ بہت مشکل رستہ ہے، اس رستے پر ہم نے جانا ہے۔ آئیے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، اپنی آخرت کو بہتر بنائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل و صورت اپنائیں، ان جیسا کردار اپنائیں، اخلاق اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو تمام کو اس بات پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔